بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 6 میں کتاب الجہاد فصل اول سے احادیث نمبر 3801 سے لے کر 3803 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. وعن جابر بن سمورة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. رواہ مسلم. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی. گویا دین کی حفاظت کے لیے مجاہدین قیامت تک لڑتے رہیں گے. اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے. حضور علیہ السلام نے اس بات کی خوشخبری دی ہے. تو آئیے طلبہ کرام اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کر لیتے ہیں. لن یبرح کے متعلق شارحین حدیث لکھتے ہیں، یعنی جب تک زمین پر ایک ایسی جماعت رہے گی جو جہاد کرتی رہے گی تو یہ دین قائم و دائم رہے گا. مجاہدین کی یہ جماعت کبھی دنیا کی ایک کونے میں ہوگی تو کبھی دنیا کے دوسرے کونے میں ہوگی، مگر زمین ان سے خالی نہیں رہے گی. ہاں، قرب قیامت کے وقت یہ جماعت ختم ہو جائے گی. اس حدیث مبارکہ کو نصب الرایہ اور مجمع الزوائد میں ان الفاظ کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اور معجم الاوسط میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے، والجہاد ماض الی یوم القیامہ. طبرانی کی روایت میں ایک راوی ضعیف ہے. بہرحال حدیث کا ترجمہ یہ ہے، یعنی جہاد قیامت تک جاری رہے گا. علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مجاہدین کی یہ جماعت شام میں ہوگی، جس کو دوسری حدیث میں طائفہ منصورہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ آج کل روم میں یہ طائفہ برسر پیکار ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد مجاہدین کی وہ جماعت ہے جو کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی دنیا کے مختلف علاقوں میں ہوں گے. بہرحال قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ سے اس جماعت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ایک اور آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. ان دونوں آیات میں اسی جماعت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر جانے جانا نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے. شاہ عبد القادر وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں فرض ہے ایک جماعت قائم رہے جہاد کرنے کے لیے اور دین کا تقید کرنے کے لیے، تاکہ خلاف دین کوئی کھڑا نہ ہو سکے.
اور جو اس کام پر قائم ہوں وہی کامیاب ہوں گے، اور یہ کوئی کسی سے تعرض نہ کرے، موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود، یہ راہ مسلمانی کی نہیں ہے۔ شاہ عبد القادر کنتم خیر امت اخرجت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی ہر امت سے امت محمدیہ بہتر ہے۔ اسی دو وصف میں امر بالمعروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید کا تقید اس قدر اور دین میں نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یقلم فی سبیلہ الا جاء یوم القیامہ وجرحه یثعب دم اللون لون الدم والریح ریح المسک، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد میں زخمی کیا جاتا ہے اور خدا اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، تو وہ مجاہد قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا اور اس کے خون کا رنگ خون کے رنگ سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کے اندر شارحین حدیث لکھتے ہیں، لا یقلم کے حوالے سے کہ باب ناصارہ اور دارابا سے یہ مجہول کا صیغہ ہے اور زخم لگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لا یجرح یصعب، یہ فاتح یفتح سے ہے اور زخم سے فوارہ کی طرح خون بہنے کو کہتے ہیں، اور ایک روایت میں یتفجر کے لفظ ہیں جو اسی معنی کی تائید کر رہے ہیں۔ بہرحال مجاہد کے زخم سے قیامت کے روز خون بہنے کی حکمت یہ ہے کہ گویا یہ خون مجاہد کی قربانی پر بطور گواہ موجود ہوگا اور ان کی فضیلت پر علامت ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ راہ جہاد میں بے ریا مخلص مجاہد کون ہوتا ہے اور ریاکار مخلص مجاہد کون ہوتا ہے۔ گویا راہ جہاد میں زخم لگنے کی فضیلت اور اس پر جو ثواب بارگاہ خدا سے مجاہد کو ملتا ہے اس کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، وَأَنْ عَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ 10 مرات لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور جنت کی نعمتوں کے عوض دنیا کی تمام چیزوں کو قبول کرے، مگر شہید یہ آرزو کرتا ہے کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 بار خدا کی راہ میں شہید ہو جائے، کیونکہ وہ شہادت کی عظمت اور اس کے ثواب کو جانتا ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ میں راہ خدا میں شہید ہونے کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کی تمنا کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث مقدسہ کی شرح کے اندر شارحین لکھتے ہیں، ان الفاظ سے روحانی داخلہ مراد ہے جو بعض مومنوں کو مرتے ہی نصیب ہو جاتا ہے،
جسمانی داخلہ قیامت کے بعد ہوگا جب دنیا ختم ہو چکی ہوگی، لہٰذا اس حدیث مبارکہ پر کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ خیال رہے کہ عام مومنین کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبوئیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ شہداء وغیرہ کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور بعد قیامت اس جسم کے ساتھ جنت میں داخلہ ہوگا۔ یعنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر کیسے پہنچ گئے، ابھی تو قبر میں تھے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ سوائے شہید کے کوئی بھی ایسی آرزو نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں واپس چلا جائے جنت کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ دنیا آفات کی جگہ ہے۔ اگرچہ دنیا میں کسی کو بہت زیادہ آرام ملے، مگر وہ سب آرام اس آرام کے مقابل تکالیف ہیں۔ جیل کا ایک راس بھی گھر کی آزادی، گھر کے آرام کے مقابل کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ آگے 10 مرات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ 10 بار سے مراد کئی بار ہے، یعنی شہید تمنا کرے گا کہ پھر مجھے دنیا میں بھیج کر شہادت کا موقع دیا جائے۔ جو مزہ راہ خدا میں سر کٹانے میں آیا ہے، وہ مزہ کسی چیز میں نہیں آیا۔ آگے ذکر کر رہے ہیں کرامت سے مراد اخروی عزت و حرمت ہے، یعنی وہ سوچے گا جب ایک دفعہ شہید ہونے سے مجھے اتنی عزت ملی ہے تو بار بار شہید ہونے سے کتنی عزت ملے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کرامت سے مراد وہ لذت ہو جو اسے راہ خدا میں سر کٹانے سے محسوس ہوئی تھی۔ عبادت میں بھی لذت ہے جسے اللہ کے نیک بندے محسوس کیا کرتے ہیں۔